لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے یہ توفیق عنایت فرمائی کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی علی اللہ مقامہ کا پوتا علی احمد آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ حج کے رکوع 4 کی آیت کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سورہ مبارکہ حج قرآن مجید کا 24 نمبر کا سورہ ہے۔ اس کے رکوع 4 میں 8 آیات ہیں جن کے نشانات ہیں 26 سے لے کر 33 تک۔ آیت نمبر 26 سے میں تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَا كَانَ الْبَيْتِ اللَّهُ تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ۔ ترجمہ: اور ذرا وہ وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنے اس گھر کعبے کی جگہ کو معین کیا تھا تاکہ تم میرے ساتھ کسی کو خدائی میں شریک نہ کرو، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور مسجد میں قیام کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبے کی تعمیر کا حکم ہوا تو آپ علیہ السلام حیران تھے کہ کعبے کی بنیادیں کہاں ہیں۔ چنانچہ خدا کے حکم سے ایک تیز ہوا چلی جس نے مٹی کو اڑا کر کعبے کی اصل بنیاد کو ظاہر کر دیا۔ اصل میں کعبہ طوفان نوح علیہ السلام میں گر گیا تھا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبے کے ارد گرد خدا کی 120 رحمتیں ہیں، جن میں سے 60 صرف طواف کرنے والوں کے لیے ہیں اور 40 نمازیوں کے لیے ہیں، اور باقی 20 کعبے کی زیارت کرنے والوں کے لیے ہیں۔ آیت نمبر 27۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ ترجمہ: اور اب تم لوگوں کے لیے حج پر آنے کا اعلان کر دو تو وہ تمہارے پاس ہر دور دراز رستے سے پیدل اور لاغر و کمزور سواریوں پر سوار ہو کر آئیں۔ تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے کہ قیامت تک کے آنے والی ہر اس روح نے سنی یہ آواز جن کے لیے علم خدا میں حج کرنا مقرر تھا۔ جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا میں تخت پر اڑتے ہوئے زمین پر کلام کرنے والی ایک چونٹی کی آواز سن سکتے تھے جو دھیمی آواز سے بول رہی تھی، جبکہ چونٹی کی آواز ابھی تک ریکارڈ نہیں کی جا سکی۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوہ ابو قبیس کے اوپر چڑھے اور کانوں میں انگلیاں ڈال کر بلند آواز سے حج کا اعلان فرمایا۔ لوگوں نے عالم ارواح میں لبیک کہا۔ خدا کرے سب کو حج کرنا نصیب ہو۔ جنہوں نے حج کر لیا ان کو بھی خدا دوبارہ حج پہ جانے کی خدا توفیق عطا فرمائے، ان کے لیے ایسے حالات ہو جائیں اور ایسے اسباب پیدا ہو جائیں کہ وہ انشاءاللہ دوبارہ حج کے لیے جائیں۔ آیت نمبر 28۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ ترجمہ تھا کہ وہ لوگ دینی و دنیاوی فائدے دیکھیں یا ان کے حصول کے لیے حاضر ہوں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں، نیز یہ کہ ان مقررہ دنوں میں اللہ کو خوب یاد کریں، خاص کر اس بات پر کہ خدا نے انہیں چوپایوں کے ذریعے روزی عطا فرمائی ہے کہ خود بھی ان کا گوشت کھائیں اور محتاجوں، فقیروں، غریبوں کو بھی کھلائیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا نے حج کا حکم دیا تاکہ نمبر 1 لوگ ایک دوسرے کو پہچانیں، نمبر 2 تجارتی سامان ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہو سکے، نمبر 3 اسلام کی تعلیمات کی اشاعت ہو سکے، اور نمبر 4 حج کو عملی طور پر انجام دینے کے ذریعے لوگ اسلامی تعلیمات کو اپنے دلوں میں جگہ دے سکیں اور ان کو نہ بھولیں۔ یہ وسائل الشیعہ میں لکھا ہوا ہے۔ اور تفسیر القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا کہ جانوروں پر اللہ کا نام لینے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر ان کو ذبح کیا جائے۔ قرآن میں ہر جگہ جانوروں پر اللہ کا نام لینے سے یہی مراد ہے۔
اس سے یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ اللہ کا نام لیے بغیر یا اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے کر جانوروں کو ذبح کرنا کفار و مشرکین کا طریقہ ہے۔ مسلمان جب کسی حلال جانور کو ذبح کرے گا خدا کا نام لے کر ذبح کرے گا۔ آیت نمبر 29، ثم ليقضوا تفاثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بیت العتیق۔ ترجمہ، پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں بھی پوری کریں اور اس پرانے محترم گھر بیت العتیق کا طواف بھی کریں۔ بیت العتیق کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ بیت اللہ کو عتیق کہتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین پر جس قدر گھر ہیں ان کا کوئی مالک ضرور ہے سوائے اس ایک گھر کے، اس کا مالک سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے اس گھر کو زمین سے پہلے خلق فرمایا، پھر زمین کو اس کے نیچے بچھایا، ظالم و جابر حاکموں سے اس کو محفوظ رکھا یعنی آزاد رکھا، اور طوفان نوح علیہ السلام سے محفوظ رکھا، اس لیے عتیق کہا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے زمین پر اس گھر کو بنایا، پھر اس کی بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنایا، اس لیے اس کو عتیق کہا گیا۔ یہ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 30، ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فہو خیر له عند ربہ وأحلت لكم الأنعام إلا ما يطلع عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور۔ ترجمہ، یہ ہے تعمیر کعبہ اور حج کا اولین مقصد، یا یہ ہے حقیقت حال۔ تو اب جو کوئی بھی اللہ کی محترم چیزوں کی عزت کرے تو یہ بات اس کے پالنے والے مالک کے پاس خود اسی کے لیے بہتر ہے۔ تمہارے لیے چوپائے مویشی حلال ہیں سوا ان کے جو تمہیں بتائے جا چکے ہیں، پس بتوں کے پوجنے کی گندگی سے بچتے رہو اور جھوٹی باتوں سے بھی پرہیز کرو۔ تفسیر برہان میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کا فرمانا کہ جو تعظیم کرے اللہ کی مخصوص چیزوں حرمات اللہ کی، تو حرمات اللہ سے 3 حرمتیں مراد ہیں جن کی مخالفت شرک ہے۔ نمبر 1، بیت اللہ میں اللہ کی حد تک حرمت کرنا حرام ہے، یعنی حرم خدا میں خدا کے احکامات کی مخالفت کرنا حرمت کو ضائع کرنا ہے۔ نمبر 2، قرآن کی مخالفت کرنا کیونکہ قرآن بھی خدا کی مخصوص چیز ہے۔ نمبر 3، ہم محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت و مودت سے کنارہ کشی کرنا کیونکہ حضرت محمد و آل محمد علیہ السلام کا احترام واجب ہے کہ وہ خدا کی مخصوص چیزوں میں شامل ہیں۔ حج کے اخلاقی اور روحانی فوائد بھی ہیں جن کو تفسیر کی کتابوں میں اور حج سے متعلق کتابوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ آیت نمبر 31، حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تہوی بہ الريح من مکان صعیق۔ ترجمہ، پوری یکسوئی کے ساتھ خاص اللہ کے بندے بنو، اس کے خدائی میں کسی قسم کا شرک نہ کرنے والے ہو کر، کیونکہ جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ اس کی خدائی میں کسی کو بھی شریک کرے گا تو گویا وہ آسمان سے گر گیا۔ اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے اور یا پھر تیز ہوا اس کو کسی دور دراز جگہ لے جا کر کسی گہرے گڑھے میں دے مارے گی جہاں اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ تفسیر القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ صحیح کا لفظ سحق سے نکلا ہے جس کے معنی ہے پسینے کے، اور کسی بہت گہری جگہ کو بھی صحیح اس لیے کہتے ہیں کہ جو چیز اس میں گرتی ہے پاش پاش ہو جاتی ہے۔ یہاں پر فکر و اخلاق کی پستی کو اسی گہرے گڑھے سے تعبیر اور تشبیہ دی گئی ہے جس میں گرنے سے آدمی کے پوزے اڑ جاتے ہیں۔ آیت نمبر 32، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ ترجمہ، یہ ہے اصل حقیقت۔ اب جو کوئی بھی اللہ کے مقرر کردہ شعائر یعنی خدا پرستی کی
علامتوں نشانیوں کا احترام کرے گا تو یہ ہے دلوں کا تقوی، یعنی یہ عظمت الہی اور خوف خدا سے دلوں کے متاثر ہونے کا لازمی منطقی نتیجہ ہے۔ احکام القرآن کی جلدوں میں لکھا ہے کہ اہل لغت نے لکھا کہ شعائر جمع ہے شعیرہ کی۔ شعیرتن اس نشانی کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو بتائے۔ یہاں مطلب یہ کہ ان جانوروں پر جو خدا کے لیے قربان کیے جائیں کوئی نشانی مقرر کرو تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ قربانی کا جانور، اس لیے شاعر مناسک حج کی تمام علامات کو کہتے ہیں۔ نیز شاعر اللہ کے دین کے تمام نشانات پر حاوی ہے۔ اس سے مراد خدا کے وہ احکامات بھی ہیں جن سے تجاوز کرنے کو حرام قرار دیا گیا ہے، جن کے احترام کا علم دیا گیا ہے اور انہیں ضائع ہونے سے بچانا ضروری ہے۔ آیت نمبر 33 اس رکوع کی آخری آیت ہے۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ ترجمہ: تمہارے لیے ان قربانی کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے، پھر ان کو قربان کرنے کی جگہ اسی قدیم آزاد محترم گھر کعبہ کے پاس ہے۔ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا کہ عظیم مفسرین حضرت ابن عباس، قتادہ، مجاہد، ضحاک اور عطا خراسانی کے نزدیک جب جانوروں کو قربانی کے لیے نامزد کر دیا جاتا ہے اس کے بعد ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، لیکن یہ تفسیر کسی طرح صحیح نہیں ہے۔ جبکہ دوسرے مفسرین مثلا عطا یا عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ وقت مقررہ سے مراد قربانی کا وقت ہے۔ قربانی سے پہلے قربانی کے جانوروں کو سواری کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، ان کا دودھ بھی پی سکتے ہیں، ان سے بچے بھی لے سکتے ہیں اور ان کا اون بھی اتار سکتے ہیں۔ غرض شافعی نے بھی اسی تفسیر کو اختیار کیا ہے۔ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے کہ مناسک حج کے ادا کرنے میں تمہارے لیے فوائد ہیں، یا قربانی کے جانوروں میں تمہارے لیے ایک وقت معین تک فوائد ہیں، یعنی سوار ہونا، دودھ پینا وغیرہ، اور یہ اس وقت تک ہیں جب تک ذبح یا نہر نہ ہو جائیں۔ اور اگر شاعر کا معنی دین ہو تو منفعت سے اخروی فائدہ مراد ہے۔ اجل مسمى تک یعنی قیامت کے دن تک۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے ظہور میں خدا تعجیل فرما دے، اور خداوند عالم ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔